بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ درس میں شریک ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، وہ قریب آ جائیں. اتنا انتشار، اتنا پھیلاؤ یہ سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے. ہم لوگ غزوہ احد میں جس مرحلے پر پہنچے تھے، جن واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کا تذکرہ، ان کا اشارہ قرآن کی ان آیتوں میں اور اس آیت کے آگے پیچھے جو میں نے ابھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت بیان کی کہ استسعدون ولا تلوون علی احد. تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم پہاڑی پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. سرپٹ ایک طرف حضرت خالد کے رسالے کا پیچھے سے حملہ. حضرت خالد بن ولید کا نام جب آتا ہے تو ان کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم لوگ کی زبان پر آتا ہے. اس وقت تو یہ مشرک تھے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرک تھے، ان کے رسالے کا حملہ اتنا شدید اور غیر متوقع ہوا کہ آگے کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے درمیان جو ایک تو توقع نہیں تھی، اور ان کے درمیان فصل ہو گیا. آپ 9 صحابہ میں گر گئے، اور جیسے ہی آپ نے صحابہ کرام کو آواز دی، مشرکین نے آپ کی آواز کو پہچان لیا، جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قریب ہیں، نشانے پر ہے، اور پوری طاقت جھونک دی کہ گھیر کر مرغے میں لے کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طریقے سے صفایا کر دیا جائے، آپ کو قتل یا شہید کر دیا جائے. یہ بڑا ہی نازک مرحلہ تھا اور انتہائی خطرناک موڑ تھا غزوہ احد کے درمیان. اس درمیان جو بھگدڑ مچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیے جانے کا شور مچا. آگے پیچھے صحابہ کرام نے سنا، اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ اسے سن کر کئی صحابہ کرام بددل ہو گئے، کچھ کا حوصلہ پست ہوا، کچھ میدان جنگ سے باہر چلے گئے، مدینہ تک پہنچ گئے. اور میدان جنگ میں بھی کچھ اچھی کنڈیشن نہیں رہی. اپنی ہی تلوار سے بعض اپنے ہی، جیسے حضرت حذیفہ کے والد کا انتقال ہوا. اور پھر اس درمیان صحابہ کرام جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو پہاڑی پر جا رہے تھے کیمپ کی طرف یا بچاؤ کے لیے، کہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے، لیکن اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ فاصابکم غما بغم، تم کو اللہ نے غم پر غم کا بدلہ دیا، یعنی تم کو چوٹ پہنچی ایک کے بعد ایک غم. پہلا غم یہ کہ جو مشرکین بھاگ رہے تھے لوٹ آئے، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے چھوٹ گیا. صحابہ کرام غالب آ گئے تھے، فتح کا ماحول تھا، فتح کا پانسا پلٹ گیا، شکست کے جیسی بات ہو گئی. اب مسلمانوں نے کچھ لوگوں کو مارا ضرور تھا، لیکن پلٹ کر جب وار ہوا تو سب سے پہلے تو پیچھے کا جو رسالہ تھا حضرت خالد کا اس وقت کا، پیچھے سے جن لوگوں نے کیا، تو وہاں جو 10 مخلص صحابہ کرام موجود تھے وہ شہید ہوئے. پھر اس کے بعد اور صحابہ کرام غزوہ احد میں ٹوٹل 70 صحابہ کرام شہید ہوئے.
بالکل وہی تعداد جو غزوہ بدر میں مشرکین کی تھی۔ وہاں 70 لوگ مشرکین میں سے قتل ہوئے تھے اور یہ مسلمانوں میں سے شہید ہوئے۔ مزید ایک غم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، گھر گئے۔ ہم اس کی تفصیل آگے پڑھنے جا رہے ہیں الرحیق المختوم کے کچھ عبارتوں کے حوالے سے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا تم کو غم پر غم کا جو ہے بدلہ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ جو کچھ تم سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تم اس پر حزن و ملال کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی اس چیز پر جو تم کو تکلیف اور مصیبت لاحق ہو۔ یہ گویا غزوہ احد میں مسلمانوں کو چوٹ پہنچنے کی حکمتوں میں سے 2 عظیم اور بنیادی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نشیب و فراز رکھا ہے، کوئی کتنا بھی اونچا آدمی ہو یا اللہ کا مقرب ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں صرف خوشی ہی خوشی دیکھے، صرف کامیابیاں دیکھے، فراز اور بلندیاں ہی دیکھے، بلکہ زندگی کی امتحان گاہ میں اس کے ساتھ بھی دکھ، تکلیف، صدمہ، پریشانی اور مختلف قسم کے نشیب و فراز آنا ہی آنا ہے۔ یہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی کے لیے اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا، اور اس کی اور بھی کچھ وجوہات تھی جس کا پہلے تذکرہ ہوا۔ اور یہاں ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان اللہ کے یہاں ایمان کی کسوٹی پر اسی وقت پورا مانا جائے گا، اللہ کی محبت اللہ کے دین کے لیے سچا ہے یا نہیں، یہ اسی وقت یہ طے ہوگا جب اللہ کے دین کے راستے میں وہ قربانیاں دینے والا ہو، پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بغیر قربانی دیے ہوئے، بغیر کٹھنائیاں جھیلے ہوئے اونچا مقام پا جائے۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، جو جتنے اونچے مقام و مرتبے کا انسان اتنی بڑی قربانی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ جو پیش آیا، یہ ایک بہت تکلیف دہ بات تھی، لیکن اللہ نے اس کی حکمت بتائی کہ جو تکالیف تمہیں آتی ہے اس لیے کہ ہماری یہ پرورش ہو، یہ ہماری تربیت ہو کہ اگر کوئی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا، صدمہ آ گیا، تو اس پر ہمیں حزن و ملال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی صدمہ اور غم الگ چیز ہے۔ ہاں، وہ حزن کے آپ پال کے دل میں بیٹھ جائیں، ایسا ہو گیا۔ یہ ایک مومن اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو حکیم ماننے والے، اس بات پر یقین رکھنے والے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی قضاء و قدر کے بغیر نہیں ہلتا، اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز اللہ فیصلے کے طور پر کرے اور ہم اس پہ رونا دھونا لے کر بیٹھ جائیں، صدمہ لے لیں، خودکشی کر لیں، یا کوئی ایسی حرکت کریں جو اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو یہ ہم امتحان میں ناکامیاب ہو گئے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کی کیفیت کے بعد تمہارے اوپر اونگ کو بطور امن اور سکون کے نازل کیا جو تم میں سے ایک جماعت پر چھائی جا رہی تھی۔ غزوہ احد کے اس خونریز مارکے میں جہاں اونچ نیچ کا ایسا نشیب و فراز تھا، اس میں حیرت انگیز طور پر صحابہ کہتے ہیں، حضرت طلحہ وغیرہ، ابو طلحہ وغیرہ کا بیان ہے کہ اس دن بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کو اونگ آنے لگی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں، غالباً طلحہ، کہ مجھے اتنی شدید نظر کہ میری نیند آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی کہ میری تلوار بار بار چھوٹ جاتی اور پھر میں اسے اٹھاتا۔ یہ غم کی کیفیت کے بعد اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک رحمت تھی کہ اس اونگ اور نیند کے ذریعے سے انہیں ایک سکون کی کیفیت دی جائے اور پھر سنبھل جائیں وہ لوگ۔ ہاں، جو ایک طائفہ کو گھیر رہی تھی، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں خود ان کا نفس اپنے لیے اہمیت والا حامل تھا، اس کو اپنی صرف فکر تھی۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ یظنون باللہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے تھوڑی سی پیش کی۔ یہ منافقین کا اب تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ پر بدگمانی کر رہے تھے، جاہلیت کا گمان کر رہے تھے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا مسلمانوں کی، اس کے رسول اور صحابہ نہ صرف شکست سے دوچار ہوں گے بلکہ مٹا دیے جائیں گے۔ قرآن کے یہ فرامین کی روشنی میں اب واقعات کے ترتیب میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں گھرے ہیں، عین اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خوریز مارکا آرائی جاری تھی۔ ہاں ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، 7 انصار کے اور 2 مہاجرین۔ اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی، نہ صرف سن لی بلکہ پہچان بھی لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، کیونکہ اس وقت جو خالد بن ولید کا رسالہ اور گروہ تھا، دستہ، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا۔ تو جب آپ نے آواز بلند کی تو ان لوگوں تک آواز پہلے پہنچی، چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا، پوری طاقت لگا دی کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکا آرائی شروع ہو گئی، جس میں صحابہ کی جانب سے محبت و جان سپاری اور شجاعت و جانبازی کے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے، جو یہ کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا انشاءاللہ کے پاس، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرے ساتھی رہے گا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ 7 انصاری صحابی، اس میں سے آخری کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ گر تو گئے لیکن کچھ سانسیں چلتی رہی۔ 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ان 7 میں سے آخری صحابی جو انصاری صحابہ تھے، اس میں سے آخری عمارہ بن یزید بن سکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حاشیے میں مولانا صفی الرحمان صاحب نے لگایا کہ ایک لحظہ بعد یہ کہہ رہے ہیں، ایک لحظے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت آ گئی۔ انہوں نے کفار کو حضرت عمارہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت عمارہ گرے پڑے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے۔ آپ نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا، اپنے پیر پر ان کا سر ٹکا دیا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، اور انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھا۔ ابن ہشام، گویا یہ آرزو حقیقت بن گئی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ شعر پیش کیا۔ یہ واقعہ جو مولانا صفی الرحمان صاحب نے اس طرح یہاں ذکر کیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مجھے یاد پڑتا ہے، اپنی تفسیر میں صحابہ کرام کی مثال دی کہ کس طرح وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ کڑوے سے کڑوا گھونٹ بھی میٹھے شربت کی طرح پیا انہوں نے اللہ کے راستے میں۔ اور اس میں انہوں نے کئی واقعات پیش کیے، اور اس یزید ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر یوں کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ لوگ گئے تو ان کی سانسیں چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس اشارے سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، آپ تشریف لائے۔ اشارہ کیا، آپ قریب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا۔ طاقت نہیں تھی، زخموں سے چور تھے اور بالکل کمزوری کی حالت تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ پوری طاقت سمیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اپنا سر رکھا، آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھنے لگے، مسکرانے لگے، اور اسی مسکراہٹ کے درمیان آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ جس طرح صحابہ کرام نے مسکرا کر، ہنس کر، خاک و خون میں لوٹنے کے باوجود زخموں سے چور حالت میں بھی جس طرح مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا میں شاید کوئی انسان آرام دہ بستر پر بھی کہ کبھی اس طرح سے موت کو گلے نہیں لگاتا اور نہیں لگا سکتا۔ یہ سابقون الاولون کی شان تھی کہ اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے تو یہ افسوس کی، تکلیف کی، دکھ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری جان کو قبول کر لیا، ہمیں جان لٹانے کے موسم میں جان لٹانے کی توفیق دی۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ابن السکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ دیکھیے اگر مسلمانوں کا پلڑا اس طرح سے کمزور نہ ہوتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تکالیف کیوں ہیں، شر کیوں ہیں، تو یہ جو تکلیفیں دنیا میں ہمیں آتی ہیں یہ اللہ کی کئی پسندیدہ چیزوں کا سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جیسے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے گناہ پیدا کیا تو سوچتا ہے آدمی کے گناہ کیوں پیدا کیا، تو اس کی بیسیوں حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک کا ذکر کروں کہ مثال کے طور پہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اب اگر آدمی گناہ کرے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو توبہ مطلوب ہے یہ جانچنے کے لیے اللہ نے گناہ پیدا کیا کہ بندہ گناہ کرے، لیکن گناہ مطلوب نہیں ہے۔ ابلیس نے بھی گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے بھی کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، پسند کیا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اب آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی، یہ اب سچے اور کھرے ایمان، سچی اور جھوٹی محبت کا ایک معیار تھا اور ہے دنیا میں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ زبان سے کہوں، لیکن اس کا ثبوت کب ملے گا؟ جب موقع پڑے گا کہ آپ کی محبت کے لیے مجھے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہے اور میں نہ دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا کہ محبت کرتا ہے۔ محبت ہوتی تو قربانی دیتا، اپنا پیسہ خرچ کر کے میرا علاج کرتا، فلاں کام کرتا وغیرہ وغیرہ، ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی میں سب میں یہ چیز محسوس کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ سے محبت ہے، جنت کو ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن نے کہا کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا اور جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے، جبکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو کیسی کیسی تکالیف آئی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ تم میں سے کون جو ہے سچا ہے، کون مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جان لٹانے والا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، واقعات دیکھیے کہ اب دو صحابی تھے، چنانچہ صحیحین بخاری مسلم میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آرائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے۔ آگے ابھی اسی تناظر میں آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوسرے صحابہ آ گئے تو ابو طلحہ بھی ہیں، وہ انصاری ہیں، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے، ایک ابو طلحہ ہے جو حضرت ام سلیم کے شوہر حضرت انس کے والد ہیں۔ دونوں میں فرق ہے اور دونوں کے یہاں کارنامے ہیں۔ چنانچہ یہ اس وقت یہ دو رہ گئے، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ انہوں نے اپنا تابڑتوڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے سگے بھائی، یہ مشرک ہے، عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔ یہ سامنے کے جو اوپر نیچے کے دو دانت ہوتے ہیں ہمارے، اس کو ثنایا اولیہ، ثنایا اور ثنایا اوپر والے کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، نیچے والے کو بھی یہ ثنایا ہے، اور بغل والے کو جو نوکیلے دانت کے کچلی کے دانت کے بعد ہوتے ہیں ایک دانت، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ تو آپ کا رباعی نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری، یہ بھی مشرک تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قمعہ جو بھی ہو، اس کا معنی توڑنے والا ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام تھا، نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے کہ یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہو رہا ہے۔ پتھر سے عتبہ بن ابی وقاص نے مارا اور یہ ابن قمعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تلوار کا حملہ کیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کی پیشانی کو زخمی کر دیا، البتہ آپ کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے سے نیچے ابھری ہوئی ہڈی پر لگی۔ آنکھ کے نیچے جو چہرہ انور پر ہڈی تھی اس پر چوٹ پہنچائی، اور اس کی وجہ سے خود کی، جو لوہے کی ٹوپی جیسی پہنتے ہیں جنگ کے بچاؤ کے لیے، خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دھس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں قمعہ یعنی توڑنے کے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بد دعا دی
اور یہ بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نہیں گئی، ہاں قبول ہوئی۔ روایتیں ہیں فتح الباری وغیرہ میں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ یہ شخص اپنی بکریاں ڈھونڈنے کے لیے کچھ بکریاں پہاڑی پر گیا، اور پہاڑی پر ایک پہاڑی بکرے نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو سینگ مار مار کے ایسا مارا کہ پہاڑ سے اوپر لڑک گیا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اور طبرانی میں اسی کو الفاظ شیخ صفی الرحمان صاحب نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے سینگ مار مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو وہ سینگوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو یا پہاڑ سے گر کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی ہو گیا، رباعی دانت توڑ دیا گیا، سر زخمی ہو گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، ہاں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، خون آلود ہے۔ شج ایسے زخم کو کہتے ہیں جو گوشت سے ہڈی تک پہنچ جائے، گوشت پھاڑ کر، ہاں۔ اور آگے بعض روایتوں میں جملہ ہے کہ اور اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، یہاں بھی ہے۔ حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، نبی دعوت دے رہا ہے اور انہوں نے ایسا سلوک کیا، ایسی بدسلوکی کیا، وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی، ہاں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ اللہ کا انداز دیکھیے، اپنے نبی کو خطاب کر کے اس نازک حال میں گویا بالکل تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ اور میں اسے اکثر توحید کی بہت ہی شاندار دلیل کہتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی ایمان والا آدمی جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، وہ ایمان کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو کبھی کسی انسان کو اللہ کا حق نہیں دے گا، اس سے نہیں مانگے گا، اس کے استغاثہ نہیں کرے گا، قبروں کو جو ہے حاجت روا، مشکل کشا یا اصحاب قبور کو ایسا نہیں سمجھے گا، وسیلہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ سارا اختیار اللہ کو ہے اور اللہ نے کسی کو یہ اپنے اختیارات دیے نہیں ہیں۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس سے کہہ رہا ہے؟ جو رسولوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں، جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین یوم القیامہ، سارے مقامات جو اللہ نے دیے ہم مانے۔ لیکن یہاں خود اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ کیسے کامیاب ہوں گے، اور بعض روایتوں میں آگے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ان کو ہدایت نہ دے، اس طرح کے جملے کچھ بھی ہے، تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کا اختیار، آپ کا دائرہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو توفیق دیں یا نہ دیں یا فیصلہ کریں کہ کس کو اللہ ہدایت دے گا یا نہیں دے گا۔ آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سارا مقام ہے، لیکن اللہ کا حق اللہ کے پاس خاص ہے، آپ کا معاملے میں حق نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں 128 نمبر کی، ہاں۔ او یتوب علیہم، یا پھر اللہ یہ کرے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے، توبہ کی توفیق دے، اسلام لے آئے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے وے، ہاں، فانہم ظالمون، کہ وہ ظالم تو ہیں ہی۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے کہ ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دے وے، یا ان کو توبہ کی اور اسلام کی توفیق دے کر ان کو معاف کرے۔ ہاں، آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ ڈانٹ رہا ہے، اور احد میں جو لوگ آپ پر اتنا شدید حملہ کر رہے ہیں، انہی میں حضرت خالد ہیں، انہی میں حضرت اکرمہ ہیں، انہی میں ابو سفیان ہیں، ہاں۔ یہ سب بعد میں پکے سچے مسلمان بنے اور اسلام کے بڑے خادم بنے، قربانی دی اسلام کے لیے۔ حضرت اکرمہ نہ صرف دن میں جنگ کرتے تھے اسلام کے محاذ پہ، بلکہ راتوں میں بھی جاگتے، لوگ پوچھتے تو کہتے تھے کہ جب میں کافر تھا تو کفر کے لیے میں نے قربانیاں دی، اب تو میں مسلمان ہوں، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں، تو مجھے تو دگنا کام کرنا چاہیے، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ چنانچہ آپ کو اختیار نہیں ہے، تو انہیں توبہ کی توفیق دے، اور چاہے تو کہ یا تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہی ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اس کے بعد پہلے آپ نے یہ کہہ دیا، یہ ایک کیفیت تھی، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے۔ بعد میں آپ کا جملہ یہ ہے طبرانی میں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون،
اے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، بخش دے، اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتی نہیں۔ قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہے، قاضی عیاض کی کتاب ہے الشفا، ہاں، اللہم اہدنی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے پھر بعد میں دعائیں بھی دی ان کو۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادر الوجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی کو ناممکن بنا دیا۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ یہ مولانا صفی الرحمان صاحب کی عبارت پڑھ رہا ہوں بیچ بیچ میں واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے، ہاں، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا، روکے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے کہ سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ ان کی صلاحیت اور مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں یہ اکیلے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ کوئی کم عزت و اعزاز کی بات نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی فضیلت میں اور بھی روایتیں ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا جب انصار کی ایک چھوٹی سی جماعت 7 افراد اور 2 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول دو مہاجرین کے ساتھ اللہ کے رسول الگ تھلگ رہ گئے، اور پھر انہوں نے ان صحابہ انصاریوں کی شہادت کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں، اس کے بعد حضرت طلحہ نے کہا میں، اور پھر وہ آپ کے کہنے کے بعد وہ انصار صحابہ کا واقعہ پیش آیا، ہاں، اور پھر اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی ہس، جیسے ہم سی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ فتح الباری اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اکلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بیچ والی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ وار آنے سے، نسیں کٹ جانے سے ان کی یہ 2 انگلیاں شل ہو گئیں جو بعد میں بھی شل رہی۔ امام بخاری نے قیس ابن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا، وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ چل پھر رہے ہیں لیکن ان کو شہادت کا درجہ مل چکا ہے، یہ شہید ہیں۔ اور ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جنگ کل کی کل، پوری کی پوری جنگ جو ہے طلحہ کے لیے تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ حضرت طلحہ نے انجام دیا تھا اور بہت فضیلت اور جنت کی بشارت اپنے لیے سمیٹ لی تھی۔ حضرت بکر نے ان کے بارے میں یہ شعر بھی پڑھا تھا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور تم نے یہاں اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا، آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور ان کے بعد دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تحفظ کے لیے گویا یہ ان 2 صحابہ کو بھی بھیجا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات میں ہو گیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگا،
کچھ ہی دیر میں یہ بالکل تابڑ توڑ یک کے بعد دیگرے یہ حادثات اور واقعات ہوتے چلے گئے. یہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے یہ واقعات پیش آئے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے. جب آگے سے یہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے بھی دشمن پہنچ چکے ہیں تو سارے صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم تو آگے بڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پیچھے ہیں، ہو سکتا ہے دشمن کے نرغے میں اور خطرے میں آ جائیں، لہذا سارے کے سارے صحابہ پیچھے کی طرف مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ جب ان کا یہ پہنچ کر منظر دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے. 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور 2 لوگ جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ دفاع کر رہے تھے. حضرت سعد اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے. ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا. لڑائی کی سب سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے یار غار ہیں یہی تھے. ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ دشمنوں کے پیچھا کرتے ہوئے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے. پھر گھراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا. یہ بھی اگلی صفوں میں ہی تھے آپ ابو بکر صدیق. دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا. میں نے جی ہی جی میں کہا کہ تم طلحہ ہو، تم میرے ماں باپ تم پر فدا، تم طلحہ ہو. یعنی رش کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والی یہ خوش قسمت کون ہے. دور سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا. اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے، یعنی ابو بکر صدیق کے پاس، امین الامہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے. یہ بھی جنگ میں بڑے ماہر تھے، جنگ بدر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارا تھا اور بعد میں یہ مسلمان فوجوں کی کئی جگہ سپہ سالاری کی تھی. یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے اور ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے. دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ پیچھے پڑے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی. حضرت طلحہ نے. حضرت بکر صدیق کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں، آنکھ کے نیچے آپ کے گال میں دھس چکی تھیں. میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے. اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی. اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے پکڑ کے دھیرے دھیرے نکالنے شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اور اذیت کا احساس نہ ہو زیادہ. ہاں، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت، اور آخر ایک کڑی نکال ہی لی لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا، اپنا دانت ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کڑی نکل گئی. اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے. اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، ہاں، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کڑیاں حضرت ابو عبیدہ نے نکالی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا. ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے. پیچھے ہے گزرا کہ 35 یا 40 کے قریب، 35 سے اوپر 39 زخم ان کو آئے تھے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جانبازی اور بے جگری سے کام لیا تھا. پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جہاں صحابہ کی ایک جماعت بھی آ پہنچی جن کے نام یہ ہے حضرت ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی ابن ابی طالب، سہیل بن حنیف، مالک ابن سنان جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ابو ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب مازنیہ، قتادہ بن نعمان، عمر بن خطاب، حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ ابو طلحہ انصاری ہیں. ادھر مشرکین کی تعداد بھی، صحابہ جہاں جیسے جیسے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں مشرکین بھی اب جمنا شروع ہوتے گئے. ہاں، مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں
ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے پہلے سے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ تھاما، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ جو پہلے سے خود بھی زخموں سے چور تھے آپ کو آغوش میں لے لیا، تب آپ برابر کھڑے ہو پائے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جا رہے ہیں، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ کرام ان آنے والے تیروں کو روک رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو میں تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکا، اللہ نے اس کی آنکھ پکڑ لی۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جو جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ اس کے بعد اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر یعنی ڈھال بنا لیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ابو طلحہ ہیں، وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے جنہوں نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے تیر چلاتے ہوئے 39 یا 35 زخم کھائے۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے حضرت ابو طلحہ، تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال بن کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے، جب آپ سر نکال کر دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر لگ نہ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے، آپ کو تیر نہ لگے، میرے سینے پہ تیر آ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ فدائیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ۔ حضرت انس سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو طلحہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ یہاں بہت تیز اچھے تیر انداز سے جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، آگے آ کر کھڑے ہو گئے، اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور پیٹھ مشرکین کی طرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی تیر آئے میری پیٹھ پر لگے۔ ان پر تیر پڑتے رہے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع یہ صحابی ہیں، بدری صحابی، انہوں نے دیکھا کہ یہ عتبہ بن ابی وقاص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے زخمی کیا تھا اور گرایا تھا، تو حضرت حاتب بن ابی بلتع نے جب دیکھا تو برداشت نہیں کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا عتبہ نے، اس کا پیچھا کیا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ یہ عتبہ حضرت سعد کا بھائی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ اپنے اس بھائی یعنی عتبہ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، لیکن یہ سعادت حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لکھی تھی، ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سہل ابن حنیف بھی بڑے ماہر جانباز تیر انداز تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی پیش ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ یہ اور اس قسم کے واقعے جو خون کا آگے آ رہا ہے، اس پر بعض علماء اور محدثین جرح کرتے ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات درج ہیں۔ ان میں سے کچھ
ضعیف ہیں اور ہو سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، مگر انہیں درج کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے، ان کو لنگڑاہٹ آ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک ابن سنان، یہ خون والا واقعہ ہے، رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ نے فرمایا اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انجام دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بعض صحابیات نے بھی جنگ میں لڑنے کا کارنامہ انجام دیا۔ عام طور سے صحابیات زخمیوں کی تیمارداری، پانی پلانا، زخموں پر پٹی باندھنا، اس قسم کی خدمات دیتی تھی۔ احد میں بعد میں اور صحابیات آئے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ام عمارہ جو ہیں یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا، اور ایسی اور بھی کئی صحابیات ہیں۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمعہ کے سامنے آ گئیں۔ یہ انتہائی شریر آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے مار کر زخمی کیا تھا، ابن قمعہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمعہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائی، لیکن کمبخت 2 زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لڑتے بھیڑتے 12 زخم کھائے۔ عورت ہے، خاتون ہے، 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی انتہائی پامردی اور جانبازی سے جنگ لڑی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قمعہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا فریضہ تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمعہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے۔ اس نے جب حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اسے لگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام حالات میں بعض چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل ہوتی تھی، تو اسے دیکھ کر ابن قمعہ نے انہیں دیکھ کر سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے قریباً ہم شکل سے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی و انتشار کا شکار ہو گئی۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے ہم نے اب جڑ کو کاٹ دی، ایسا لگا، اور اس کی طرف سے اب توجہ کم ہو گئی، حملے کی شدت میں کمی آ گئی، اور جو لاشیں پڑی تھی ان سے دل میں نفرت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان شہید ہونے والے لوگوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ نے بھی بے مثال جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کے جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے، یعنی جو گھر گئے تھے صحابہ کرام ان کو بچانے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک نے آپ کو پہچانا اور خوشی سے چیخ پڑے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی شہادت اور قتل نہیں ہوا، آپ موجود ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک تو پہنچ ہی گئی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف
ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ اس مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ہے، یعنی مشرکین ناکام ہو گئے، اسی لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری جو ہے طاقت جھونکنا شروع کی، تابڑ توڑ حملے جاری کیے، مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شہسوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یا تو میں زندہ رہوں گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ہاتھ کے لیے کرنے کے لیے ٹھہر گئے، جب سنا تو کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرتا ہوں، مگر مقابلے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ وہ جب دوڑا تو اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث ابن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا، اب وہ اٹھنے کے لائق ہی نہیں رہا، پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے رپک کر انہیں اٹھا لیا حضرت حارث کو۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑا دیا جس نے حضرت حارث کو زخمی کیا تھا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی، جو میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی، حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جاں بازی اور جاں سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کے گھاٹی میں واقع کیم تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقی باندھا لشکر اب بھی آپ کے پاس آ گیا، اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ خالد بن ولید بہت ماہر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی یہ مہارت بھی نہیں چل سکی۔ یہ آج کے درس میں یہ آخری ایک واقعہ ابی بن خلف کا قتل، یہ ذکر کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا، دیکھیے سارے مشرکین کی خواہش، تمنا، مرکز یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے تہہ تیغ کیا جائے، قتل کیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے، آپ سے اجازت مانگی صحابہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا، اپنے آپ کو جھٹکا دیا، تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے آ پہنچے، یہ ابی بن خلف کے سامنے آ گئے، اس کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے بیچ میں، جو اوپر جیسے آج ہیلمٹ ہوتا ہے، اس وقت جنگ میں بچاؤ کے لیے لوہے کی کڑیوں کے ساتھ جو ہے ایک خود ہوتا تھا سر بچانے کے لیے، تو اوپر سے گردن تک خود تھا اور گلے سے لے کے زرہ تھی، اس نے پہن رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی زرہ اور خود کے بیچ میں گردن کا چھوٹا سا حصہ خالی ہے، چنانچہ تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی، آپ نے سامنے سے مقابلہ ہوا، آپ جیسے ہی دونوں قریب آئے تو آپ نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس چھوٹے سے تیر کے جو حضرت حارث سے لیا تھا، اس کے گلے کے اندر جو چھوٹا سا حصہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، اس میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا، نیزہ مارا اور وہ گھوڑے سے گر کے لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ کوئی بڑی خراش نہیں تھی، زخم بڑا دکھ نہیں رہا تھا، خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، زخم تھا، خون جم گیا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی چوٹ لگنے پر تو ہمارے بچے بھی کھیلتے کودتے ہیں، تم کو تو ہلکی پھلکی چوٹ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا، لوگوں نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا۔ اب ابی بن خلف کہہ رہا ہے، یہاں غور کرنے کی بات، ابی جو ایک کافر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتا ہے، زخم لگنے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے
کہ وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. ہاں یہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مکے میں ابی کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ہوتی تھی تو وہ آپ سے کہتا تھا کہ اے محمد میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، اسے روزانہ 3 سا یعنی 7.5 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مکے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں قتل کر دوں گا. ہاں اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی. کافر ہے، مشرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہاں اور یہ زخم لگا دیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے تک اپنے کفر اور عناد کے میں اندھا ہو کر جوش میں مارنا چاہتا تھا کہ وہ میں نے کہا تھا تو میں ماروں. ہاں اب جب زخم لگ گیا تو اسے یہ یقین ہے کہ اگر وہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، انہوں نے تو زخم لگایا ہے. ہاں بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام شریف پہنچ کر مر گیا. ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزہ جہاں لگ رہا تھا ہاں وہاں اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف تھی، وہ کہتا تھا کہ جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے، مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے. یہ مختصر السیرہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے. اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی جنگ کا معاملہ پورے طور سے ختم نہیں ہوا تھا، یہ واقعات الگ الگ حصوں میں جاری ہیں، ابھی کئی مقابلے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین مکہ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے جا لیا جائے. آپ کیمپ کی طرف بڑھتے ہیں، گڑھے میں گرتے ہیں اور پھر کیمپ کے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں. آخری حصہ ہے، اس میں کچھ جو اہم معاملات اور واقعات ہوئے انشاءاللہ اس کا، اور پھر قرآن نے اس سلسلے میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں اس کا تذکرہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کے اسباق اور دروس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.